سوال اسٹارٹ کرتا ہوں، وقت میرے پاس بہت کم ہے، بہت اہم بات ہے، اور میثاق جمہوریت کے آرٹیکل 3A اور 3B آپ نے اسٹڈی کیا ہے، اس کے بارے میں مختلف رائے بھی آ رہی ہے۔ 3A اور 3B میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے بارے میں جو پی سی او ججز کے بارے میں کہا گیا ہے، کیونکہ یہ کوئی لیگل ڈاکومنٹس تو ہے نہیں، آپ بھی رائے دے سکتے ہیں، کیا سمجھتے ہیں اس کو آپ؟ شکریہ دانش صاحب۔ جہاں تک میثاق جمہوریت کا سوال ہے اور 3A اور 3B کا سوال ہے، میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ جب بھی کوئی ڈاکیومنٹ دیکھا جاتا ہے یا اس کی امپلیمنٹیشن کی بات ہوتی ہے تو ایک لفظ کے ساتھ وہ جڑا ہوا ہے کہ ود لیٹر اینڈ اسپرٹ امپلیمنٹ ہو جائے، اور اگر لیٹر اینڈ اسپرٹ اگر یہ 3A اور 3B امپلیمنٹ ہو جاتا ہے تو پھر پی سی او ججز کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہ جاتی، لہذا کوئی بھی ایسا جج جس نے پی سی او پر حلف اٹھایا ہو وہ جج نہیں بن سکتا۔ چلے ہم آگے آتے ہیں، یہاں پر جو یہ لیگل ڈاکومنٹس لوگ، جیسے ابھی کہا گیا ہے کہ جی یہ لیگل ڈاکومنٹس نہیں ہیں، لیگل ڈاکومنٹس نہیں ہے، یہ ایک دو لیڈروں نے اس وقت ایک سوچ کے تحت، اور خاص طور پہ یہ اندازہ تو ہو رہا ہے کہ پی سی او ججز سے دونوں لیڈروں کو اتنی تکلیف تھی کہ انہوں نے یہ آرٹیکلس لائے ہیں، لیکن کہیں کہیں کنفیوژن لانے کے لیے اس پہ چیف جسٹس کا بھی جملہ آ رہا ہے، یا دا چیف جسٹس آف پاکستان کا بھی جملہ آ رہا ہے، جو کہ عموماً لیگل ڈاکومنٹس میں آتا ہے، اس قسم کے سیاسی ڈاکومنٹس میں نہیں آتا ہے۔ آپ اس آرٹیکل کے لحاظ سے کیا سمجھتے ہیں، کیونکہ آپ لیگل آدمی بھی ہیں اور ان تمام چیزوں کو دیکھتے بھی رہے ہیں، پولیٹیکل آپ نے جو سمری ہے ان کو بھی بنائی ہے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا مطلب پی سی او ججز تمام پی سی او ججز ہیں یا کچھ پی سی او ججز کو اس میں ریلیف ملتا ہے؟ دیکھیے اس کا بیک گراؤنڈ دیکھنا بہت ضروری ہے۔ جو تاریخ ہے چارٹر آف ڈیموکریسی کی وہ ہے 14 مئی 2006، یعنی اس وقت کی جو جوڈیشری تھی اس پہ ایک لیک آف کانفیڈنس شو کیا ان لیڈران نے، اور یہ کہا بجائے اس کے کہ وہ ڈائریکٹلی یہ کہتے انہوں نے پی سی او کا سہارا لیا، اور یہ کہا کہ جو بھی آدمی پی سی او کے تحت حلف آئندہ نہیں لے گا، نمبر 1، سیکنڈلی جو بھی شخص اس کی کمیشن کانسٹیٹیوٹ ہوگی اس میں اس کا چیئرمین یا ممبر وہ پی سی او والا آدمی نہیں ہوگا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی چیز کا اگر ایک کریٹر اس کے لیے کوئی ایک کرائٹیریا لے ڈاؤن ہے تو ہائر انکلوڈز لوور۔ یہ پرنسپل یہ ہے کہ جو اس کی کریشن ہے وہ بھی اس کے کلر لے گی۔ مطلب یہ کہنا کہ نہیں صاحب یہ تو صرف کمیشن کے لیے تھا اور جو ایکچوئل ججز ہوں گے وہ پی سی او والے ہو سکتے ہیں، یہ تو پھر بڑی عجیب بات ہے، یہ تو کامن سینس کی بات نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی ایک بات کر رہا ہے، کامن سینس کی بات یہی ہے۔ اگر اس کا لیٹر دیکھیں، اسپرٹ بھی بھول جائیں، صرف لیٹر دیکھیں، اس کا لیٹر یہ ہے کہ اس کا جو کمیشن ہوگا اس کمیشن کا چیئرمین پی سی او والا چیف جسٹس نہیں ہوگا، وہ ہو یا ہو یا کوئی بھی ہو، پی سی او والا نہیں ہوگا۔ اس کا ممبر چیف جسٹس ہوگا، وہ پی سی او والا نہیں ہوگا، اور اگر پی سی او والا چیف جسٹس ہو تو دوسرا جج ہوگا۔ یہ صاف صاف لکھا ہوا ہے۔ اس کے بعد آرٹیکل 4 دیکھیں، آرٹیکل 4 کی بات لوگ نہیں کر رہے ہیں۔ آرٹیکل 4 میں یہ لکھا ہوا ہے کہ سیپریٹ کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہوگی۔ دیکھیں اس وقت چیف جسٹس افتخار چودھری صاحب تھے، یہ ان پر عدم اعتماد تھا ان دو لیڈران کا، اور یہ جو پورا میثاق جمہوریت ہے یہ ایکچولی اینٹی ملٹری ہے، اینٹی آرمی ہے۔ جو آپ اس کا پورا ٹیکسٹ آپ دیکھیں کہ جی ملٹری نے یہ کر دیا، ملٹری نے وہ کر دیا، دس از اینٹی ملٹری۔ تو اگر اس کو آپ لیٹر بھی دیکھیں، اسپرٹ بھی بھول جائیں، تو اس کا صرف ایک مطلب نکلتا ہے کہ اگر کوئی پی سی او کا جج ہے تو اس کی گنجائش میثاق جمہوریت میں نہیں ہے، اور اس کی وجہ ایک اور بھی ہے۔ ایک آرٹیکل ہے 25 کانسٹیٹیوشن میں، وچ از دا ایکوالٹی کلاز۔ ایکوالٹی کلاز یہ ہے کہ ہر آدمی کو برابر کے کرائٹیرین سے دیکھا جائے گا، ایلیجیبلٹی برابر ہوگی۔ تو یعنی اس ڈیٹ سے جو پہلے ہے تو وہ پی سی او ہو سکتا ہے، اس ڈیٹ کے بعد پی سی او نہیں ہو سکتا۔ یہ تو اس آرٹیکل 25 کے ہی خلاف یہ بات ہے، ڈسکرمنیشن ہے، ایکوالٹی کلاز کے خلاف ہے۔ اگر کوئی یہ بات کرتا ہے کہ صاحب یہ تو آئندہ کے لیے ہے، یہ ہمیشہ کے لیے ہے، یہ جو اگر انہوں نے ایک چیز بنا دی ہے یہ ان پارٹیز پر تو بالکل لاگو ہوتی ہیں جو سگنیٹریز ہیں۔ وہ سگنیٹریز کون ہیں وہ آپ کو پتا ہے، ہمیں پتا ہے، یہ اور لوگوں پہ بائنڈنگ نہیں ہے، لیکن اس کی ایک مورل حیثیت ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اس کو سائن کیا ہے۔ تو اگر وہ یہ پی سی او کا کسی بھی جج کو کسی طرح بھی انٹرٹین کرتا ہے اس کا سگنیٹری، تو یعنی وہ اس میثاق جمہوریت کو وائلیٹ کر رہا ہے۔
آپ کو کچھ کہہ رہے تھے. یہ میثاق جمہوریت ہے صاحب. میثاق جمہوریت میں کل 2 شقیں ہیں جو جوڈیشری سے پرٹین کرتی ہیں, 3 اور 4. 3 میں 9 نکات ہیں, 4 میں 1 نکتہ ہے. اس میں میثاق جمہوریت میں جوڈیشری کے اوپر صرف 5 جگہ ججوں کے تقرری کے حوالے سے بحث ہوئی ہے, اور جن 5 جگہوں پر ججوں کی تقرری کے حوالے سے بحث ہوئی ہے وہاں میثاق جمہوریت بڑی وسعت کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہے کہ انہوں نے ماضی میں کبھی پی سی او پر حلف نہ اٹھایا ہو. تو لہٰذا اگر 5 جگہ ججوں کی تقرری کی بات کی گئی ہے اور 5 جگہ یہ کہہ دیا گیا ہے کہ انہوں نے کبھی پی سی او پر حلف نہ اٹھایا ہو, تو یہ بات طے ہو جاتی ہے کہ کسی بھی جوڈیشری کے جج کو جس نے پی سی او پر حلف اٹھایا ہو, میثاق جمہوریت, صرف یہ ڈاکیومنٹ میثاق جمہوریت جج ماننے کو تیار نہیں ہے. لہذا الطاف بھائی کا بالکل اسی پرسپیکٹو میں ایک سوال تھا کہ یا تو میثاق جمہوریت کے ماننے والے یہ کہہ دیں کہ میثاق جمہوریت اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ پی سی او کا جج ہو سکتا ہے, کہہ دیں اس بات کو کہ ہاں بھائی ہو سکتا ہے, اور اگر وہ یہ کہہ دیں کہ ہو سکتا ہے تو پھر پی سی او کے ججز کو برا بھلا کہنا چھوڑ دیں اور اپنی تحریک وائنڈ اپ کر لیں گے, بھائی پی سی او پہ جج ہو ہی سکتا ہے تو پھر ٹھیک ہے. اور اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہو سکتا تو پھر کسی بھی ایک آدمی کو, چاہے وہ جسٹس چودھری ہی کیوں نہ ہو, پھر ان کو اس سے مفر نہیں ملتی. یہ ڈاکومنٹس کیا کہتے ہیں؟ میں اس پہ آ رہا ہوں. آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ ان کی بڑی خدمات ہے, انہوں نے وردی کے سامنے جو ہے بہت بڑا فیصلہ کیا. اس پہ پورے پاکستانی اس بات پہ ایگری کرتے ہیں کہ انہوں نے اس وقت ان کیمپ آفس میں جنرلز کے سامنے, بڑے بڑے جنرلز کے سامنے حق بات کہی. لیکن میثاق جمہوریت کا آرٹیکل 3A اور 3B پی سی او ججز کو اون نہیں کر رہا ہے, اس کو آپ ایگری کرتے ہیں؟ نہیں, یہ میں اس کو جو اس میں کہا گیا ہے وہ اپنی جگہ پر درست ہے. میں شکر گزار ہوں اس بات کی وضاحت کے لیے کہ چارٹر آف ڈیموکریسی, جیسے کہ سلیم ضیاء صاحب نے کہا کہ پی سی او کے ججز کو تسلیم نہیں کرتا. وہ تو ایکسپٹ کیا. اگر انہوں نے یہ ایکسپٹ کیا ہے تو پھر جسٹس چودھری نے 2 بار پی سی او پہ حلف اٹھایا, 1 بار نہیں. اور آگے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہاں ایک کالم میں انصار عباسی صاحب نے لکھا کہ شق 3 کی ذیلی شق 13 یا میثاق جمہوریت کی کسی دوسری شق میں کوئی ایسی بات موجود نہیں جو یہ کہتی ہو کہ میثاق جمہوریت پہلے پی سی او پر حلف اٹھانے والے اعلیٰ عدلیہ کے جج نہیں رہ سکتے. انصار عباسی صاحب کے انصار عباسی یہاں موجود نہیں ہے, مگر یہ کہ میں صرف بتا رہا ہوں, ایک کالم آیا تھا میں کوٹ کر رہا ہوں کیونکہ بہرحال انصار عباسی صاحب کا ایک بڑا نام ہے صحافت میں. انہوں نے یہ کہا ہے کہ پی سی او کے تحت حلف اٹھانے والے جج میثاق جمہوریت کے مطابق جج رہ سکتے ہیں. یہاں پر میرا صرف سوال یہ ہے کہ اگر ہم مان لیں کہ جسٹس چودھری آج چیف جسٹس پاکستان ہو جاتے ہیں تو میثاق جمہوریت کے مطابق وہ اس کمیشن کے چیئرمین نہیں ہو سکتے جو ججوں کا تقرر کرے گی. اگر وہ نہیں ہو سکتے یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ پاکستان کی عوام کی تقدیر کا فیصلہ تو ایک پی سی او جج کے ہاتھوں میں ہوگا, جسے چاہے چھوڑے جسے چاہے پھانسی دے دے, مگر جج بنانے کا تقرر اس کے پاس فیصلہ نہیں ہوگا. یہ دلیل یہاں دی جاتی ہے, یہ بات ہے. فروغ نسیم صاحب, میں آپ کی بات کروں گا. فروغ نسیم صاحب یہ بتائیے کہ ایک بات تو ہے کہ جی انہوں نے جس طرح کہا کہ جی ٹھیک ہے آرٹیکلز تو کچھ اور کہہ رہا ہے لیکن وہ ایکسپٹ بھی کر رہے ہیں, لیکن انہوں نے کہا کہ جی بڑی قربانیاں ہیں ان کی, اور انہوں نے کیمپ آفس میں جنرلز کے سامنے ڈٹ گئے کہ جی وہ غلط بات نہیں کریں گے, غلط کام نہیں کریں گے. تو کیا کہیں گے آپ اس کو؟ میں آپ سے عرض کروں کہ کیمپ آفس میں ان سے یہ تھوڑی کہا تھا کہ آپ دوبارہ پی سی او پہ اتریں. کیمپ آفس میں تو جو ہم نے سنا ہے یا جو سامنے بات آئی ہے, میں بھی ان سے یہ کہا گیا کہ آپ ریزائن کریں. انہوں نے کہا میں ریزائن نہیں کروں گا. تو یہ تو انہوں نے اپنے پرسنل مفاد کے لیے ڈکلائن کیا. اگر وہ یہ کہتے کہ نہیں یہ پی سی او کا اوتھ ہے اور یہ پی سی او کا اوتھ میں نہیں لوں گا, سعید الزما صاحب نے نہیں لیا, جسٹس ناصر اسلم زاہد نے نہیں لیا, فخر الدین جی ابراہیم صاحب, فخر الدین بڑے ہیروز ہیں ہمارے, اس میں ناصر اسلم زاہد 3 دن کے بعد فیصلہ آنے والا تھا ان کی ایلیجیبلٹی. میں ذرا سے کمپلیٹ کر دوں, بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. 3A کا جو یہ نمبر 2 میں یہی روکوں گا کیونکہ امپورٹنٹ بات ہے ناظرین. 3A اور 3B
کیونکہ بہت امپورٹنٹ ہے اور اس وقت اخبارات میں میڈیا میں ہر جگہ بات ہو رہی ہے اس کی اصل روح کیا ہے، اور اگر یہ مسئلہ حل ہو جائے اور دونوں بڑی سیاسی پارٹیاں اس کو ایکسیپٹ کر لیں تو پھر مسائل حل ہو جائیں گے. ایک چھوٹا سا بریک پہ واپس آتے ہیں.